السلام علیکم دوستوں، آج میں پیش کر رہا ہوں سانس کی مشقوں کے بارے میں ایک عمل اور سمادھی لگانے کا طریقہ۔ سانس روکنے کے اور سانس کی مشقوں کے بہت سارے طریقے ہیں، اور جو بھی ان پہ عبور حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ کئی کئی سال جو ہے بغیر کھائے پیے، بغیر سانس لیے وہ زندہ رہتا ہے۔ ہندو رشی منی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اس طرح کی وہ مشقوں کے بہت زبردست قسم کے عامل ہوتے ہیں، اور کئی کئی مہینے، کئی کئی سال جو ہے بغیر کھائے پیے، بغیر سانس لیے وہ زندہ رہتے ہیں، اور یہ سب باتیں ان کے لیے عام ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو اس کی مشق یعنی کہ ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ اور ویڈیو کے جو ہے سانس کی مشقوں کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمادھی کیسے لگائی جاتی ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا سنا ہوگا کہ یوگی جو ہے وہ اتنے دن تک جو ہے وہ اس نے مقصد اپنے آپ کو جو ہے وہ زمین میں دفن کر لیا ہے، اور نہ کھایا اس نے، نہ پیا اس نے، اور نہ سانس بھی جو ہے اس کی بند ہے، لیکن اس کا دماغ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو قدرتی طور پہ دماغ کے دو یعنی کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو ایک حصہ جو ہوتا ہے دماغ کا وہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے، اور اسی چیز کو ہندو یوگی یا اس اسلامی فقرا جو ہے، یعنی کہ جو صوفی ہوتے ہیں، وہ بھی اسی قوت کو بڑھا لیتے ہیں، اور وہ اپنے سانس کی مشقوں کے ذریعے ہی اپنی تمام باطنی قوتوں کو جگا لیتے ہیں۔ تو بڑا ہی حیرت انگیز مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ریاضت اگر آپ پڑھائی وغیرہ سے اپنی باطنی آنکھ نہیں کھولنا چاہتے، یا اپنے ساتھ لطائف آپ نہیں کھولنا چاہتے، تو آپ جو ہے سانس کی مشق کے ذریعے ہی اپنے باطنی آنکھ کو بھی کھول سکتے ہیں، اور اپنے پوشیدہ لطائف جو ہوتے ہیں، جن کو لطائف ستہ کہا جاتا ہے، وہ آپ کھول سکتے ہیں آرام سے۔ تو سب سے پہلے میں سانس روکنے کی ایک مشق کے بارے میں آپ کو پورا بتاتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے بالکل پرسکون جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، آلتی پالتی مار کے، اور یا ہندو یوگیوں کی طرح آسن لگا سکتے ہیں، آپ کو آسانی اگر اس میں ہوتی ہے تو اس طرح، نہیں ہے تو آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ کر آپ جو ہے سانس کو اندر لیں، سانس کو ناک کے ذریعے کھینچیں، اور اس کو پیٹ کے اندر جو ہے وہ روکے رکھیں۔ یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ سانس کو سینے میں نہیں روکنا ہے، آپ نے پیٹ کے اندر تک جو ہے اس کو روکنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جتنا وقت آپ روک سکیں آپ روکیں، اس کے بعد بالکل دھیرے 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 سانس کو باہر نکال دیں۔ تو یہ مشق جو ہے روزانہ آپ نے کرنی ہے، روزانہ آپ نے وقت بڑھانا ہے، 1 1 سیکنڈ کر کے بڑھائیں، یا 1 1
جتنی آپ کی ہمت ہو بہتر ہے روزانہ کاؤنٹر اپنے پاس رکھ لیں، اسٹاپ واچ اپنے پاس رکھ لیں، یا اس کے بعد جو ہے آپ سانس کو روکیں اور روزانہ اس کا وقفہ بڑھاتے جائیں، چاہے ایک ایک سیکنڈ کا وقفہ ہو۔ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہندو ہیں تو سانس روک کے آنکھیں بند کر کے آپ اوم اوم کا ذکر جو ہے اپنے دل میں کر سکتے ہیں، اور اگر مسلمان ہیں تو اللہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دل کے اندر سانس روک کر سکتے ہیں۔ تو 40 دن نہیں گزریں گے، آپ کے باطنی حواس جو ہے وہ جاگنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ جیسے جیسے اگر آپ 1 گھنٹہ مختلف لوگوں پہ مختلف طریقے سے سمادھی طاری ہوتی ہے، تو اگر آپ آدھے گھنٹے تک بھی پہنچا دیتے ہیں تو آپ کا یکدم جو ہے آپ کی کنڈالنی شکتی جو ہے وہ بیدار ہو کے آپ کے دماغ تک پہنچے گی، اور دماغ کو روشن کر کے آپ کو واپس چلی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا، یعنی کہ تیسری آنکھ کھل جائے گی، اور اس میں مستقل مزاجی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے ہی آدمی اس چیز کو شروع کرتا ہے جو دماغ سے متعلق ہوتی ہے، کوئی بھی مشق ہوتی ہے، کوئی بھی ریاضت ہوتی ہے، مراقبہ ہوتی ہے، تو اس میں لاشعوری مزاحمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ دماغ آپ کو یہ سجیشن دینا شروع کر دیتا ہے کہ چھوڑو، بیکار چیز ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ تو اس طرح کی جو ہے وہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اور لاشعوری مزاحمت کے چکر میں آپ نے ریاضت کو نہیں چھوڑنا ہے، یعنی کہ دماغ آپ کو کہے گا، ابھی میں آگے وضاحت کروں گا کہ کون سا دماغ آپ کو کہے گا کہ جو ہے اس کو چھوڑو، بیکار کام ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے یہ نہیں ہوگا، ہزار طرح کے خیالات آپ کے اوپر آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے خود آپ کے اندر۔ تو آپ نے کسی طریقے سے بھی اس کو مشق کو روکنا نہیں ہے، چاہے آپ مراقبہ کر رہے ہوں، چاہے آپ کی سانس کی مشق کر رہے ہوں۔ تو آج کا موضوع تو خیر ہمارا سانس کی مشق کا ہے، تو جیسے جیسے وقفہ پڑھاتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جیسے بتا دیا ہے میں نے کہ لاشعوری مزاحمت جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور سامنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو روکے گی، آپ کے دماغ میں بار بار خیال آئے گا کہ بیکار کام ہے، چھوڑو اس کو، اس میں کیا رکھا ہے، یہ ہے فلانا ہے، مختلف طریقے سے آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کو بہانے کرواتا رہے گا، کبھی آپ چھوڑ دو گے، کبھی آپ یہ، لیکن جب آپ اس کو کرتے رہیں گے، مسلسل ہمت پکڑتے رہیں گے، تو آپ کی قوت ارادی غالب آئے گی، اور آپ بالکل سکون سے اس مشق کو آگے بڑھانا شروع کر دیں گے۔ کپالی جب چڑھتی ہے، یہ کنڈالنی شکتی جب چڑھتی ہے تو کمر کے اندر اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ دماغ میں جا کے اپنا مقصد ہی کہ گھر بناتی ہے، تو اس وقت جو ہے سر میں بہت درد ہوتا ہے، کچھ عرصے رہتا ہے یہ سب باتیں، یعنی کہ کمر کا درد اور سر کا درد، یہ کپالی کنڈالنی شکتی جب چڑھتی ہے دماغ کی طرف زیر ناف سے، تو اس کی پہلی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کی کمر میں درد شروع ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کوئی پین کلر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہی صحیح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کسی بھی دن جو ہے وہ کنڈالنی شکتی جو ہے وہ آپ کے ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے اس میں جو، کیونکہ اس میں کچھ ایسا مادہ ہوتا ہے ریڑھ کی زیر ناف جو چڑھ کے دماغ کی طرف جاتا ہے، اور وہاں جا کے آپ کی باطنی آنکھ کو ایکٹیو کر دیتا ہے، اور بہت سی ایسی جو جن کو لطائف ستہ کہا جاتا ہے،
تو وہ بھی دھیرے دھیرے بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کنڈالنی شکتی جب تک واپس نہیں آتی دماغ سے، جب تک وہ تمام لطائف جو ہے روشن نہ ہو جائیں، اس کے بعد جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو واپس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے۔ تو سانس کی مشق کے ذریعے، یعنی کہ سانس روکنے کی مشق کے ذریعے آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کو اتنا کوشش کریں کہ آپ آدھا گھنٹہ سانس کو روک سکیں۔ اس کے بعد جب یہ آدھا گھنٹہ روک لیں گے تو آپ اس کو جاری رکھیں، اور کسی دن بھی کنڈالنی شکتی بیدار ہو کر آپ کے دماغ میں چلی جائے گی اور تمام لطائف کو روشن کر دے گی۔ جب آپ آدھا گھنٹہ تک سانس روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی، آپ زیادہ دیر تک بھی سانس کو روک سکیں گے، اور اس کے لیے آپ باقاعدہ مشق جاری رکھیں۔ تو اس طرح آپ سانس روکنے کی مشق میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ روزانہ 1 سیکنڈ بڑھائیں، اور بڑھاتے بڑھاتے اس کو جو ہے آدھے گھنٹے تک لے جائیں، آدھے گھنٹے سے جو ہے 1 گھنٹے تک لے جائیں۔ تو جو بھی اس کو کرے گا وہ حیرت انگیز طور پہ اس کے بہت سارے فوائد اس کے دیکھے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے تمام قسم کی بیماریوں پہ اس پہ کنٹرول ہو جائے گا اس کو، اور کھانے پینے پہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا، دل کی دھڑکن پہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا، جب چاہے وہ اپنی دل کی دھڑکن روک سکتا ہے، کیونکہ سانس کی مشق کے دوران جو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کے اندر آکسیجن کو اتنا اسٹوریج کر لینا ہے، اور دماغ اتنا اسٹور کر لیتا ہے کہ وہ کئی مہینے تک جو ہے اگر آپ کو آکسیجن نہیں ملتی ہے تو آپ سانس کی مشق کیے ہوئے ہوں گے تو وہ آپ کا دماغ زندہ رہے گا، باقی چاہے آپ کا دل بند ہو جائے، دماغ یہ سانس لینا بند ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور تمام یوگی جو ہوتے ہیں، جو پرانے ہمالیہ پروت پہ رہتے ہیں اور اتنی ٹھنڈ میں رہتے ہیں، اتنے اپنے آپ کو یعنی کہ کشٹ میں رکھتے ہیں، اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ وہ سب اسی پرانایام کہتے ہیں اس کو، اس کے تمام کے عامل ہوتے ہیں۔ سردی میں ان کو گرمی لگتی ہے، گرمی میں سردی لگتی ہے، جیسا ان کا دل چاہتا ہے ویسے ہی اپنے آپ کو وہ ڈھال سکتے ہیں، حالات موسم کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان صوفیہ ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور انہی میں بھی جو ہے یہ قوت بہت اعلیٰ درجے کی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اس طرح کی سمادھی لگا سکتے ہیں، لیکن وہ لگاتے نہیں ہیں سمادھی، وہ مراقبہ ہی کرتے ہیں زیادہ تر۔ تو یہ اس طرح کا سانس کی ایک مشق ہو گئی۔ اب میں آپ کو دوسری مشق بتاتا ہوں۔ آپ نے اسی طرح جو ہے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جانا ہے، سمت وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن شور و غل سے آپ نے بچنا ہے، بالکل سکون کی جگہ پہ آپ نے جو ہے یہ سانس کی مشق کرنی ہے۔ آپ 2 ٹائم بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے والی بھی اور یہ والی بھی، صبح بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ سانس کی کوئی بھی مشق کی جائے اس وقت آپ کا معدہ جو ہے وہ خالی ہونا چاہیے۔ اگر خالی نہیں ہوگا تو آپ جب مشق کریں گے سانس کی تو آپ کو متلی ہوگی اور الٹی ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی سانس روکنے کی مشق جو ہے وہ بالکل خالی پیٹ کریں۔ اسی طرح مراقبہ ہوتا ہے، مراقبے میں بہت شدید گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے متلی پیدا ہو جاتی ہے، اور متلی ہونے کے بعد پھر وہ الٹی بھی ہو جاتی ہے، یعنی قے ہو جاتی ہے آپ کو۔
تو بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی تمام مشقیں جو ہیں آپ خالی پیٹ کریں. جب آپ اب میں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں. دوسرا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جانا ہے اور دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ جو ہے آپ نے گھٹنے پہ رکھ دینا ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ نے سیدھے ہاتھ سے آپ نے ناک کو پکڑ لینا ہے. ایک طرف آپ نے انگوٹھا رکھنا ہے، دوسری طرف جو ہے آپ نے اپنی چھنگلیاں یعنی کہ سب سے چھوٹی انگلی ناک کی نتنوں پہ رکھنی ہے اور بائیں نتنے سے آپ نے سانس کھینچنی ہے اور اس میں آپ نے سانس کو روکنا ہے پیٹ کے اندر لے جا کے، اور اس کے بعد آپ نے الٹے نتنے سے اس کو فارغ کر دینا ہے، یعنی کہ سانس کو نکال دینا ہے. پھر الٹے نتنے سے آپ نے سانس کھینچنا ہے، پیٹ میں روکنا ہے اور اس کے بعد سیدھے نتنے سے آپ کو سانس کو دھیرے دھیرے نکال دینا ہے. اور اس میں بھی آپ نے وقفہ بڑھانا ہے اور وقفہ بڑھاتے جائیں، سانس کے چکر زیادہ کرتے جائیں، یعنی کہ اس عمل کو بار بار کریں، اس طریقہ کار کو بار بار کریں اور روزانہ آپ نے جو ہے اس کا وقفہ بڑھاتے رہنا ہے. یعنی کہ مقصد یہی ہوگا کہ آپ کے کھینچنے کی تعداد بھی، وقفہ بھی لمبا ہونا چاہیے، سانس روکنے کا بھی وقفہ لمبا ہونا چاہیے اور سانس چھوڑنے کا وقفہ بھی لمبا ہونا چاہیے. تو بہت ہی زبردست قسم کا طاقتور جو ہے یہ طریقہ کار ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک نگیٹو ایک پازیٹیو. ایک حصہ جو ہے وہ لاشعوری مزاحمت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ شمسی، اور اسی میں آپ کو جو خیالات آتے ہیں دشمنی کے، نفرت کے، عداوت کے، اس قسم کے بہت سارے منفی جو ہے خیالات آتے ہیں، وہ اسی دماغ کے تحت آتے ہیں. اور دوسرا جو دماغ ہوتا ہے وہ سوچ بچار کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کو جتنا وہ ایکٹیو ہوگا اتنے ہی آپ نارمل ہوں گے اور آپ کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. بہرحال اس مشق کا جو مقصد ہوتا ہے، جو ایک نتنے سے ناک کو سانس کو کھینچا، روکا، دوسرے نتنے سے نکال دیا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان دماغوں کو، دو دماغ جو ایک اصطلاح ہے، دماغ تو خیر ایک ظاہر ہے ایک، لیکن دو حصے ہوتے ہیں اس کے، دونوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ. اور آپ اپنی مرضی سے اپنے اوپر کوئی بھی کیفیت طاری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس سے بہت مفید کام لے سکتے ہیں. اس میں بھی وہی طریقہ کار ہوتا ہے اور جب اس پہ مکمل عبور حاصل ہو جاتا ہے تو آپ کی وہ تمام لطائف سطح جو ہوتے ہیں وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور باطنی آنکھ بھی بیدار ہو جاتی ہے. آپ کے سونگنے کی طاقت بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے، آپ کی سننے کی طاقت بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کے ظاہری حواس بھی جاگ جاتے ہیں، آپ کے باطنی حواس بھی جاگ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے، اگر آپ کی سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو آپ لاکھوں میل دور ہوئی باتوں کو اپنے سن سکتے ہیں. اور دوسری کی جو ہے سونگنے کی طاقت، تو آپ جو ہے یعنی کہ اسی طرح سونگنے کسی چیز کی جو بو محسوس کریں گے تو وہ اگر آپ کو کوئی خیال ہے آپ کا کوئی بہت دور کا، تو وہاں پہ بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ فلاں گھر میں کیا کھانا پک رہا ہے، تو وہ آپ کو مہک آ جائے گی یا کچھ بھی. بہرحال تو ظاہری حواس سے جو بھی کام لیتا ہے آدمی وہ بھی بیدار ہو جائیں گے. اور یہ بہت سانس کی مشقیں جو ہیں ظاہر ہے
یہ فزیکل ہوتی ہیں، یعنی کہ جسمانی مشقیں ہوتی ہیں، تو اس میں کھانے پینے کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے ایسی دماغی ڈرائی فروٹ کھانے ہیں، اگر آپ کو میسر ہیں، نہیں ہے تو کوئی بھی بات نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جسم جو ہے، آپ کا دماغ جو ہے، خود بخود وہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے گا۔ اور اگر آپ کو میسر ہے تو سر کی مالش بھی آپ جو ہے وہ کریں روغن کدو وغیرہ سے، اور دوسرا کوئی اور جو دماغ کے لیے مفید تیل ہو وہ لگائیں اپنے سر پہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ بادام، چاروں مغز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ استعمال کریں، تاکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کمزور نہ ہو۔ لیکن یوگی لوگ اس چیز سے بالکل یعنی کھانے پینے کا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، نہ ان کو اتنی طلب ہوتی ہے، نہ وہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی جڑی بوٹیوں کا علم ہی اتنا جانتے ہیں کہ وہ ان کو جس چیز کی پرابلم ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اسی میں سے کوئی جڑی بوٹی چن کے کھا لیتے ہیں اپنے گرو کے، کیونکہ گرو کو معلوم ہوتا ہے، اور جو چیلا ہوتا ہے وہ مشق کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے، تو وہ ایک استاد کے گرو جو ہے وہ بتاتا ہے اس کو کہ فلاں چیز اب کی ضرورت اب شاگرد کو ہے، تو وہ اس کو وہ چیز کھلاتا ہے، تو اس میں سے اس کا دماغ جو ہے اور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں سانس کی مشقوں کے بارے میں آپ کو معلومات دی ہیں میں نے۔ اس کے علاوہ آپ چلتے ہیں سمادھی کی طرف۔ سمادھی لگانے سے آپ کو سب سے پہلے میں آپ کی یہ معلومات میں اضافہ کر دوں کہ جتنے عرصے تک آدمی سانس روکتا ہے، مقصد سانس رکتی ہے اس کی، اتنی ہی اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ یوگیوں کی یا جوگیوں کی لمبی عمر کا راز بھی یہی ہے کہ وہ مہینوں سالوں جو ہے وہ سانس روک کے زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ تو جتنا عرصہ وہ سانس روکا ہوا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن روکی بھی ہوتی ہے، وہ ان کی عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ان کی جب تک انہوں نے سانس نہیں لیا، دل کی دھڑکن نہیں چلی، تو وہ ان کی عمر میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر انہوں نے 1 سال کی سمادھی کی ہے تو 1 سال کی عمر ان کی بڑھ جاتی ہے۔ سمادھی جو لگانا ہے وہ 2-3 طریقے ہوتے ہیں، اور ایک عام آدمی ویسے نہیں کر سکتا اس کو بغیر گرو کے، بغیر استاد کے، لیکن میں معلومات کے طور پہ آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کو اپنے معدے کو صاف کیا جاتا ہے، آنتوں کو صاف کیا جاتا ہے سمادھی لگانے سے پہلے، اور پانی پی پی کے جسم میں سے بالکل صفائی کر دی جاتی ہے، اور سوائے دودھ کے کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کپالی چڑھانے کا یعنی کہ سمادھی لگانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ سمادھی 2 قسم کی مشہور ہے، لیکن ایک تیسرا طریقہ بھی ہوتا ہے جو پوشیدہ کیا گیا ہے، جس سے بہت جلدی جو ہے وہ سمادھی لگ جاتی ہے، لیکن اناڑی آدمی کے لیے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ بہرحال اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک چیتن تاڑی اور دوسری جو ہے وہ چڑ تاڑی۔ یہ کپالی چڑھانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہوتا ہے اس میں جب ہوش و حواس تو قائم رہتے ہیں، لیکن آدمی غنودگی کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور اس کا دماغ جاگتا رہتا ہے، اور اس کا جو ہے سانس رکی بھی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بھی روکنا چاہے تو وہ رک جاتی ہے۔ اور لیکن جو چڑھ تاڑی کپالی ہوتی ہے اس میں روح
جو ہے وہ دماغ میں، یعنی کہ دماغ کے اندر ہی اسٹوریج جو ہوتا ہے آکسیجن کا، اس کے ذریعے ہی وہ جو یوگی اپنا یعنی کہ اپنا جسم کی آکسیجن کو پورا کرتا رہتا ہے، لیکن ہوش و حواس اس کے نہیں ہوتے، یعنی کہ نہ وہ کسی کو سن سکتا ہے، نہ وہ کسی کو جان سکتا ہے، اور بالکل بے سدھ ہو کے وہ اس میں سمادھی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ تیسرا طریقہ میں نے یوں ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اس پہ عمل کیا تو آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، تو یہ صرف بہت ہی خاص الخاص جو ہے وہ، اور اس کا شاگرد کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے، اس کسی استاد کی نگرانی میں ہی کر کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ یہ بہت جلدی اور تیزی سے ہوتی ہے، تو کچھ اگر آدمی اکیلے کرنا چاہے گا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور شدید نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں اس کو یہاں نہیں بتا رہا۔ لیکن سمادھی کے بارے میں ہی میں نے صرف معلومات ہی دی ہے آپ کو، اصل ٹاپک تو وہی ہے کہ آپ نے سانس روکنے کی مشق کو آپ نے دو طریقے جو میں نے بتائے ہیں، دونوں میں آپ نے اگر وقفہ بڑھاتے رہتے ہیں تو آپ کا جو ہے تمام حواس جاگ جائیں گے، اور بہت ہی آسانی سے آپ، جیسے آپ نے سنا ہوگا، ہوا میں اڑ رہے ہیں، پانی میں تیر رہے ہیں، پانی میں چل رہے ہیں، اور ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو یہ تمام ایکسٹرا قسم کی قوتیں آپ کے اندر جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ تو امید ہے آپ تمام باتیں سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ سانس کی مشق لازمی کریں، اس میں اتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ آپ کو گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو تمام باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، پھر بھی کوئی بات آپ کو پوچھنی ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو آپ واٹس ایپ پہ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔